میں نے جب آنکھ کھولی تو خود کو ایک ایسے گھر میں پایا جہاں ہر طرف غربت کا سایہ تھا۔ 6 بہنوں میں میرا دوسرا نمبر تھا۔ امی ابا کے چہرے پہ ہمیشہ فکر مندی اور پریشانی کے بادل چھائے رہتے تھے۔ ہم سب بہنیں ہر وقت یہ سوچتی کہ گھر کا بوجھ کسی نہ کسی طرح ہلکا کر سکیں۔ ابا اکثر رات گئے تک باہر مزدوری کرتے اور تھکے ہارے واپس آتے، مگر ان کے ہاتھوں میں اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ہم سب کے خواب پورے کر سکیں۔ امی سلائی مشین پہ دن رات بیٹھی رہتی اور ہم سب بہنیں بھی کبھی دھاگے کاٹتی، کبھی کپڑے تہہ کرتی اور کبھی سوئی دھاگے کے ساتھ ان کی مدد کرتی۔ میں دوسری بیٹی تھی اور میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کبھی مجھے بھی بچپن ملے، کبھی میں بھی ہنسی خوشی کھیلوں، کبھی میرے ہاتھوں میں قلم ہو، کتاب ہو، مگر یہ سب خواہشیں ایک بوجھ کی طرح دل میں دبی رہیں۔ ایک دن امی نے مجھے کہا، نور بیٹا، یہ کپڑے شام تک ختم کرنے ہیں، محلے والی خاتون لینے آئیں گے۔ میں نے کہا، امی میرا دل نہیں کر رہا، ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ تو امی غصے میں بولی، بیٹا اگر تیرے ہاتھ دکھ رہے ہیں تو میرا دل بھی دکھ رہا ہے، مگر ہم کیا کریں، ہمارا نصیب ہی ایسا ہے۔ میں چپ ہو گئی اور سوئی دھاگے کو پھر سے ہاتھ میں لے لیا۔ ابا اکثر کہتے، نور تم ہماری بہادر بیٹی ہو، تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے ماں جیسا سہارا بننا ہے۔ دیکھو تیری چھوٹی بہنیں تجھ پہ نظر رکھتی ہیں، اگر تو ہمت ہار گئی تو یہ سب کیا کریں گی؟ میں ابا کی یہ بات سن کے خاموش ہو جاتی، مگر اندر سے دل چاہتا کہ کاش میں بھی ان چھوٹی بہنوں کی طرح بس کھیلنے کودنے والی بچی ہوتی، کاش مجھ پر بھی ذمہ داریوں کا پہاڑ نہ ٹوٹتا۔ ایک دن میری بڑی بہن نے کہا، نور دیکھ تو صحیح، یہ قمیص کتنی باریک سلائی گئی ہے، ذرا ٹھیک سے کر لینا ورنہ امی پھر ڈانٹیں گی۔ میں نے کہا، آپ بڑی تو ہیں، آپ ہی سے کیوں غلطی ہوتی ہے؟ تو وہ مسکرا کے بولی، غلطی سب سے ہوتی ہے، مگر ہم سب کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کیونکہ امی ابا کا دل پہلے ہی بوجھل ہے۔ میں نے سوچا واقعی وہ صحیح کہہ رہی ہے، ہمارا سب کا حال ایک جیسا ہے۔ گھر میں اکثر باتیں شادی کے ذکر پہ آ جاتی۔ ابا کبھی کہتے، پتہ نہیں ان 6 بیٹیوں کو کیسے رخصت کروں گا، اور امی سر پکڑ کے کہتی ہیں، اللہ ہی کوئی راستہ نکالے گا۔ میں یہ سب سن کے کام چاہتی کہ کیا واقعی میں بھی بس ایک دن بیاہتی جاؤں گی، جیسے بوجھ کو کسی اور کے کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ میرا دل چاہتا کہ کوئی مجھ سے پوچھے کہ نور تیری کیا خواہش ہے، تو کیا چاہتی ہے، مگر مجھ سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ ایک دن چھوٹی بہن رونے لگی کہ اس کے پاس اسکول کا بستہ نہیں ہے۔ سب بچے نئے بستے لے کے آئے تھے، مگر وہ پرانا بستہ لے کر گئی تھی۔ واپس آئی تو کہنے لگی، سب نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، فکر نہ کر، کل تیرا بستہ میں اپنی سلائی کی کمائی سے لے کر دوں گی۔ وہ حیران ہو کے بولی، واقعی آپ اتنے پیسے جمع کر سکتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، مگر دل میں سوچا کہ پتہ نہیں یہ وعدہ کب پورا ہو سکے گا۔ امی اکثر تھک ہار کے بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی، نور بیٹا یہ زندگی کتنی مشکل ہے۔ میں نے کہا، امی ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ فکر نہیں کریں۔ تو امی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، وہ مجھے دعائیں دیتی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اپنے دل کی بات کروں، کہ میرا بھی دل چاہتا ہے میں پڑھوں لکھوں کچھ بنوں، مگر یہ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، کیونکہ سب کو لگتا تھا میں بس ایک مددگار بیٹی ہوں جو اپنی بہنوں کے لیے قربانی دے گی۔ ایک دن میں نے ابا سے کہا، ابا کیا مجھے پڑھنے کا موقع نہیں مل سکتا؟ تو ابا نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، بیٹی پڑھائی اچھی چیز ہے، مگر اس کے لیے وقت اور پیسہ چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی تو ہمیں پیٹ پالنا ہے، باقی سب بعد میں۔ میں خاموش ہو گئی اور دل میں درد کے ساتھ سوچا کہ شاید میرے لیے پڑھائی کا خواب بس خواب ہی رہے گا۔ محلے کی عورتیں اکثر آ کے کہتی، ارے یہ 6 بیٹیاں اللہ خیر کرے، کس کس کے نصیب کہاں کھلیں گے، اور امی چپ چاپ ہنس دیتی، مگر دل ہی دل میں روتی۔ میں یہ سب سنتی اور دل چاہتا کہ ان سب کو چیخ کے کہوں کہ ہم بوجھ نہیں ہیں، ہم بھی خواب رکھتے ہیں، ہم بھی خوشی کے حقدار ہیں، مگر زبان پہ کچھ نہ آتا۔ ایک دن بڑی بہن نے کہا، نور تو بہت خاموش رہنے لگی ہے۔ میں نے کہا، کیا کروں، جب دل میں اتنا کچھ دب جائے تو زبان خاموش ہو ہی جاتی ہے۔
वो बोली, चल छोड़, ये कपड़े देख कितने हैं, आज रात जा के भी ख़त्म करने हैं। मैंने कहा अच्छा। और फिर दोनों बहनें सुई धागे में उलझ गईं। कभी कभी दिल चाहता था कि बाहर खुले आसमान के नीचे जाऊं, हंसूं खेलूं, मगर हकीकत ये थी कि मेरा कमरा सिलाई मशीन की आवाज़ और कपड़ों के ढेर से भरा रहता था। एक दिन छोटी बहन ने शरारत से कहा, नूर, आप हंस क्यों नहीं रही? सब बहनें हंस रही हैं। तो मैंने उसके गाल को चूम के कहा, बेटा हंसी भी रूठी हुई है ना, वो शायद हमसे नाराज़ है। इस पर सब बहनें हंसने लगीं, मगर मेरा दिल अंदर से खाली हो गया था। कभी कभी मैं खुद से बातें करती कि नूर, तू आखिर कौन है, तेरी ज़िंदगी का मतलब क्या है? और फिर खुद ही जवाब देती कि मैं बस एक बेटी हूँ, एक बोझ जो एक कंधे से दूसरे कंधे पे मुंतकिल होना है। अम्मी एक दिन कहने लगी, नूर, तू हमारी बहादुर बेटी है, तुझसे बड़ी की भी फिक्र है, तुझसे छोटियों की भी, मगर तूने मजबूत रहना है, क्योंकि तू सबसे बीच में है और बीच वाले अक्सर सबसे ज़्यादा कुर्बानी देते हैं। मैंने कहा, अम्मी क्या मेरी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं? तो अम्मी ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, तेरी ज़िंदगी तेरी बहनों के साथ जुड़ी है, अगर वो खुश हैं तो तू खुश है। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में सोचा कि मेरी अपनी ख्वाहिशें, मेरी अपनी खुशी कहाँ गई है। रात को जब सब सो जाते तो मैं छत पे जाके आसमान देखती और दिल में सोचती कि सितारे कितने आज़ाद हैं, इन पे कोई बोझ नहीं, वो क्यों मेरे जैसे नहीं? फिर मैं खुद से कहती, नूर, किस्मत बदलती है, कभी तो तेरा भी वक्त आएगा। मगर फिर नींद की गहरी वादी में डूब जाती और सुबह एक नई जिम्मेदारी मेरा इंतज़ार कर रही होती। ऐसे ही दिन गुजरते गए। मैं अंदर ही अंदर अपने दुख सहती रही, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी कहानी अभी शुरू ही हुई है और ये बोझ मुझे अभी और भी सहना है। मेरी ज़िंदगी का दूसरा मोड़ उस वक्त आया जब मेरी अकेलापन, मेरी खामोशी और दिल की टूटी हुई ख्वाहिशें मुझे एक ऐसे रास्ते पे ले आईं जिस पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कदम रखूंगी। घर की झंझटों में दबी हुई मैं अक्सर सोचती कि काश कोई हो जो मुझसे बात करे, मेरी सुन ले, मेरे दिल की आवाज़ को समझे। मेरी माँ बहनें सब अपनी अपनी परेशानियों में उलझी हुई थीं। अब्बा हर वक्त रोज़गार के चक्कर में घर से बाहर रहते थे और मुझे अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता था। एक दिन यूं ही फ़ोन पर एक नया नंबर आया। मैंने झिझकते हुए कॉल उठाई तो एक नरम सी आवाज़ ने कहा, हेलो। मैंने हैरानी से पूछा, कौन बोल रहा है? उसने कहा, मेरा नाम आसिफ है, तुम्हारा नंबर गलती से मेरे पास आ गया है, अगर बुरा न मानो तो कभी कभी बात कर लिया करो। मैंने पहली बार किसी अजनबी से यूं बात की। दिल में डर भी था और तजस्सुस भी, मगर ना जाने क्यों उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था कि मैंने हाँ कह दी। इसके बाद रोज़ हमारी बात होने लगी। वो कभी मुझसे पूछता, नूर, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? कभी कहता, तुम थक जाती होगी इतना काम करके, तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। मैं पहली बार महसूस कर रही थी कि कोई मुझे अहमियत दे रहा है। मैंने उससे कहा, आसिफ, तुम्हारी बातों में एक अजीब सा तासुर है, दिल चाहता है कि दिन भर सुनूं। तो वो हंस के कहता, नूर, तुम्हारी आवाज़ ही इतनी प्यारी है कि मैं खुद बार बार कॉल करने को दिल चाहता है। वक्त गुजरता गया और मेरी उससे उनसियत बढ़ती गई। मैंने उससे अपनी सब बातें शेयर करना शुरू कर दी। मैंने बताया कि घर की हालत कैसी है, बहनों का बोझ कैसा है, माँ बाप की फ़िक्र कैसे दिल को खाए जाती है। तो उसने कहा, नूर, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूँगा। मैं तुमसे शादी करूँगा और तुम्हें ये सब दुख सहने नहीं दूँगा। मैंने पहली बार ये ख्वाब देखा कि शायद मेरी भी कोई दुनिया होगी जिसमें सुकून होगा, जहाँ मुझे इज़्ज़त मिलेगी और कोई मेरा साथी होगा। मैं अक्सर ख्वाबों में देखती कि आसिफ मेरा हाथ पकड़ के कह रहा है, नूर, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा सहारा हूँ। उन दिनों मैं हर वक्त खुश रहने लगी। बहनें कहती, नूर, तू बदली बदली लगती है, और मैं हंस के बात टाल देती, मगर दिल ही दिल में सोचती कि अगर सब जान गए तो शायद तूफान खड़ा हो जाए। एक दिन मैंने हिम्मत करके आसिफ का आजमाने के लिए झूठ मूठ कहा, देखो,
میں نے اپنی ماں کو بتا دیا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو مجھ سے بات کرتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ وہ رشتہ لے کے آئے۔ تو وہ خاموش ہو گیا اور کچھ دیر بعد کہنے لگا، نور، ابھی میرے گھر والے نہیں مانیں گے، تھوڑا وقت دو۔ میں نے کہا، صرف وقت تو میں دے سکتی ہوں، مگر میری ماں نے مجھے بہت سخت کہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ لڑکا سنجیدہ ہے تو رشتہ بھیجے، ورنہ سب ختم کرو۔ آصف نے کہا، نور تم فکر نہیں کرو، میں کسی دن آ جاؤں گا۔ مگر دل کے اندر ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا، جیسے وہ باتوں میں تو میٹھا ہے مگر حقیقت میں وہ کبھی رشتہ بھیجے گا نہیں۔ میں نے کئی بار ضد کی کہ مجھے پکا یقین دلاؤ، مگر وہ ہر بار بات بدل دیتا۔ ایک دن ماں نے میرا فون پکڑا اور جب انہوں نے پیغامات دیکھے تو ان کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ انہوں نے مجھے کان سے پکڑ کے مارنا شروع کر دیا اور کہا، نور، یہ سب کیا ہے؟ کیا میں نے تجھے اس لیے پالا تھا کہ تو غیر لڑکوں سے باتیں کرتے؟ میں روتی رہی اور کہتی رہی، امی اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رشتہ بھیجے گا۔ مگر امی نے چیخ کے کہا، اگر وہ واقعی سچا ہوتا تو اب تک آتا۔ تم جیسی لڑکیاں ماں باپ کی عزت کو داؤ پہ لگا دیتی ہیں۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میرا جسم درد سے ٹوٹنے لگا اور میری بہنیں کونے میں کھڑی روتی رہیں۔ میں چیخ کے کہتی رہی، امی بس کریں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مگر وہ رکی نہیں۔ اس رات میں اپنے بستر پہ لیٹی رہی اور بار بار آصف کو فون کرتی رہی، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ اگلے دن اس نے صرف ایک میسج بھیجا، نور، مجھے معاف کر دو، میرے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے۔ میں نے وہ پیغام پڑھ کے جیسے زمین پاؤں تلے نکلتے محسوس کی۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے سوچا جس پر میں نے اتنا بھروسہ کیا وہی مجھے دھوکہ دے گیا۔ میں نے اپنی سانسوں کو روکتے ہوئے خود سے کہا، نور، تو کتنی بے وقوف ہے۔ تو نے سوچ لیا کہ کوئی تجھے بوجھ سے نکال لے گا۔ تو نے خواب دیکھ لیے کہ شاید کوئی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، مگر حقیقت یہ ہے کہ تو اکیلی ہے اور ہمیشہ اکیلی رہے گی۔ اس وقت میری ماں کمرے میں آئی اور کہا، اب یہ سب ختم کرو ورنہ میں تیرا فون ہمیشہ کے لیے توڑ دوں گی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیا اور کہا، امی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر کہا، بیٹی یہ دنیا معاف نہیں کرتی۔ لڑکی ذرا سا قدم غلط رکھتی ہے تو سب انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ اب میں تجھے کبھی بھی یہ موقع نہیں دوں گی کہ پھر سے کسی پہ بھروسہ کرے۔ میں کئی دن تک صدمے میں رہی، دل کرتا تھا چیخ چیخ کے روؤں، مگر گھر کے حالات ایسے تھے کہ مجھے پھر سوئی دھاگے کی طرف لوٹنا پڑا۔ کبھی بہن پوچھتی، نور تم اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ تو میں کہتی، کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ میرا دل اندر سے مر چکا تھا۔ ایک دن بڑی بہن نے کہا، نور تجھے کیا ہوا ہے؟ تیری آنکھوں میں وہ روشنی نہیں رہی۔ تو میں نے آنسو چھپا کے کہا، بس ذرا سا بخار ہے۔ مگر وہ سب سمجھ رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا، دیکھ نور، ہم سب کی زندگیاں مشکل ہیں، مگر ہمیں جینا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر دل کے اندر سے ایک آواز آئی کہ نور، تو نے زندگی کے سب سے قیمتی احساس کو کھو دیا ہے، اب تجھے صرف زخم سہنے ہیں۔ اس کے بعد میں نے کبھی آصف سے بات نہ کی اور نہ ہی دل میں کسی کے لیے امید رکھی۔ میں نے اپنی ساری توانائی گھر کے کاموں اور بہنوں کی ذمہ داریوں میں لگا دی، مگر دل کی گہرائیوں میں ایک کرب ہمیشہ کے لیے جم گیا۔ وہ کرب کہ میں نے کسی پہ بھروسہ کیا اور اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ یہ وہ زخم تھا جو کبھی نہیں بھرا اور میں نے سیکھ لیا کہ شاید میری زندگی کا مطلب ہی بس یہی ہے کہ میں برداشت کرتی رہوں اور خواب دیکھنے کی جرت کبھی نہ کروں۔ میری ماں مجھ سے بدظن ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد وہ مجھے ہر وقت شک کی نگاہ سے دیکھتی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر یہ بات ابا تک پہنچی کہ میں نے کسی لڑکے سے تعلق رکھا تھا تو ابا شرم سے مر جائیں گے۔ ان کے پاس تو پہلے ہی اتنے غم تھے، 6 بیٹیوں کی فکر تھی، غربت کا بوجھ تھا، لوگوں کے تانے تھے، اور اگر ان پر یہ دھبا بھی لگ جاتا تو شاید وہ اپنی سانسیں روک دیتے۔ اس خوف نے ماں کو دیوانہ کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت مجھے دیکھ کے کہتی، نور اب تیرے بس میں کچھ نہیں، تجھے اپنے انجام کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ میں روتی تھی اور کہتی تھی، امی بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں کبھی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ تو مجھے زور سے تھپڑ مار دیتی اور کہتی، میں تیرے وعدوں پہ یقین نہیں کر سکتی، تیرے وعدوں نے مجھے زندہ درگور کر دیا ہے، اب صرف ایک ہی راستہ ہے
کہ میں تجھے کسی کے نکاح میں دے دوں، ورنہ یہ راز سب کو معلوم ہو جائے گا اور میں دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ میں نے کئی راتیں ان کے قدموں میں بیٹھ کے گزاری، ان کے آنسو دیکھے، ان کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھی، اور ہر بار کہا امی میری زندگی کو برباد مت کریں، مگر ان کے دل میں خوف اس قدر بیٹھ گیا تھا کہ وہ کسی اور بات کو سننے پہ تیار ہی نہیں تھی۔ ایک دن وہ مجھے کمرے میں لے کے بیٹھی اور کہا نور سن لے، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے پوچھا کیسا فیصلہ؟ تو وہ بولی ایک رشتہ آیا ہے، محلے کے تھوڑے فاصلے پہ رہتا ہے، آدمی کماتا کھاتا ہے۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ وہ شراب پیتا ہے اور اس کا غصہ تیز ہے، مگر کیا کریں، ہمیں تیرے لیے کسی نہ کسی کو ہاں کرنی ہے۔ تو سوچتی ہے کہ دنیا ہمیں موقع دے گی کہ ہم اپنی پسند ڈھونڈیں؟ لوگ تو ویسے ہی ہمارے حالات کا مذاق بناتے ہیں۔ میں نے رو کے کہا امی آپ جانتی ہیں وہ شراب پیتا ہے، وہ مجھ سے 10 سال بڑا ہے، وہ مجھے کبھی خوش نہیں رکھ سکے گا۔ تو ماں نے کہا نور تیرے پاس اب کوئی حق نہیں بچا، تجھ سے بڑی کی بھی فکر ہے، تجھ سے چھوٹیوں کی بھی۔ اگر تیرے ابا کو پتہ چلا کہ تو نے غیر سے باتیں کی ہیں تو وہ زندہ نہیں رہیں گے، اور میں اپنے شوہر کی لاش دیکھنے کے بعد زندہ نہیں رہوں گی۔ اس وقت میں نے محسوس کیا جیسے میرا دم گھٹ رہا ہے، میری آواز کانپنے لگی۔ میں نے کہا امی یہ سب جلد بازی ہے، مجھے وقت دے دو۔ وہ بولی وقت نہیں ہے، وقت نکل گیا ہے، اب تیرے لیے بس یہی راستہ ہے۔ میں نے کہا امی اگر میں نہ مانی تو؟ وہ غصے سے چیخیں اور بولی تو نے پہلے ہی ہمیں ذلیل کیا ہے، اب مزید ضد کی تو میں تجھے خود اپنے ہاتھ سے ختم کر دوں گی۔ یہ سن کے میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ ماں کے اندر کا خوف ان کو اندھا کر چکا ہے، وہ میری زندگی کی پرواہ نہیں کر رہی، وہ بس اپنی عزت بچانے کی جنگ لڑ رہی ہے۔ میں نے کئی بار ان کے آگے ہاتھ جوڑے، امی مجھے اپنے خواب مرنے دیں، مگر مجھے زندہ لاش مت بنائے۔ مگر وہ ہر بار کہتی نور اب تیرے خواب نہیں رہے، اب صرف ہماری عزت ہے جس کے لیے تجھے قربانی دینی ہوگی۔ ایک دن بڑی بہن نے مجھے چپکے سے کہا نور امی کا دل پتھر ہو گیا ہے، تو اب کچھ بھی کر لے، وہ تجھے اس رشتے میں دے دیں گی اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے بڑی بہن کے کندھے پہ سر رکھ کے روتے ہوئے کہا کیا میں اتنی بوجھ ہوں کہ سب مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ وہ بولی نہیں نور، ہم سب تجھے چاہتے ہیں مگر حالات ہمیں مجبور کر رہے ہیں۔ جلد ہی نکاح کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں دل ہی دل میں ٹوٹ رہی تھی، ہر دن ایک اذیت تھا۔ ساس نے آ کے کہا لڑکی ہمیں بس یہ چاہیے کہ تو ہمارے گھر آ کے کام کرے، باقی ہمارے بیٹے کا غصہ سہنا پڑے گا تو سہ لینا، اس کے کھانے پینے کا حساب اچھا ہے، تجھے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی بات سن کے سوچا کہ جیسے میرے لیے کھانے پینے کو سب کچھ مانا جا رہا ہے اور میری اپنی خوشی میرا سکون کسی کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ میری بہنیں کہتی رہیں نور ہمت رکھ، اللہ سب بہتر کرے گا، مگر میرے دل کے اندر ایک چبھن تھی کہ سب بہتر کیسے ہوگا جب بنیاد ہی دکھ پہ رکھی جا رہی ہے۔ میری ماں ہر وقت میرے کمرے میں آ کے کہتی تیاری کر لے، کل تو رخصت ہو جائے گی۔ میں نے کہا امی آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ کو ذرا بھی رحم نہیں آ رہا؟ تو وہ روتے ہوئے کہتی رحم آ رہا ہے بیٹی، مگر حالات کے سامنے رحم کی قیمت کچھ نہیں۔ میں خاموش ہو جاتی اور اپنے آنسو اپنے اندر ہی دفن کر لیتی۔ شادی کے دن میں نے دل میں سوچا شاید کچھ معجزہ ہو جائے، شاید کوئی مجھے اس انجام سے بچا لے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ابا کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، وہ خوش تھے کہ ان کا بوجھ کم ہو گیا ہے، مگر انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ شادی میری قبر ہے۔ جب میں نے نکاح کے کلمات سنے تو میرے کانوں میں شور سا ہونے لگا۔ میں نے اپنے اندر سے آواز سنی نور تو ختم ہو گئی ہے، اب تیرے ہاتھوں کی لکیریں بس دوسروں کی مرضی پہ چلیں گی۔ میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ بھی جانتی تھی کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو زہر دے دیا ہے، مگر وہ خاموش رہیں۔ نکاح کے بعد ساری رسمیں ہوئیں، میں دل ہی دل میں ہر وقت کامتی رہی۔ میری سہیلیوں نے کہا نور تو خوش کیوں نہیں؟ آج تو تیری زندگی کا سب سے اہم دن ہے۔ تو میں نے زبردستی ہنسی اور کہا ہاں خوش ہوں، مگر میرے دل کے اندر وہ خوشی کہیں نہیں تھی۔ جب میں سسرال پہنچی تو مجھے پہلی رات ہی اس کا غصہ دیکھنے کو ملا۔ اس نے کہا سن لڑکی،
یہ نہ سوچنا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں ہے، یہاں میری مرضی چلے گی، جو میں کہوں گا وہی ہوگا۔ اگر زبان چلائی تو یاد رکھ مار کھا لے گی۔ میں نے خوف سے سر جھکا دیا اور سوچا یہ وہ انجام ہے جو میری ماں نے میرے لیے چنا، اور میں اب اس گھر میں زندہ تو ہوں مگر جیسے روح کے بغیر۔ یہ میری زندگی کا وہ لمحہ تھا جس نے میرے اندر سے آخری روشنی بھی چھین لی، اور میں نے سیکھ لیا کہ اب مجھے بس سہنا ہے، سہتے جانا ہے، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو مجھے اس اندھیری راہ سے بچا سکے۔ شادی کو 15 دن ہی گزرے تھے کہ میری ساس نے ایک دن دوپہر کے وقت کھانے کے بعد مجھے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، سنو نور، کتنا پڑھی لکھی ہو؟ میں نے تھوڑا ڈرتے ڈرتے کہا، اماں میں نے میٹرک کیا ہے، بس آگے پڑھائی نہیں ہو سکی۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا میٹرک ہے تو یہ کام تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ سامنے والے محلے میں سکینہ رہتی ہے، اس کی 4 پوتیاں ہیں، ان کو ٹیوشن ٹیچر کی ضرورت ہے۔ ان کے والدین بھی چاہتے ہیں کہ کوئی شریف گھر کی لڑکی ان کو پڑھائے، اور تمہارے پڑھانے سے 8,000 نکل آئیں گے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، اماں میں نے کبھی بچوں کو نہیں پڑھایا، مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ وہ فوراً غصے میں آ گئی، کہنے لگی، ارے یہ کوئی بڑا کام ہے؟ 4 بچے ہیں، پڑھا لکھا دو، ان کو الف بے سکھا دو، کچھ حساب کروا دو، بس یہ کوئی اسکول تھوڑی ہے جہاں تمہیں بورڈ کے امتحان دلوانے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا، اماں اگر میرا جی نہ چاہے تو؟ وہ فوراً تیز لہجے میں بولی، نور یہاں سب اپنی محنت کرتے ہیں، اس گھر میں ایک وقت کا کھانا بھی ایسے ہی نہیں آتا۔ میرا بیٹا دن رات محنت کرتا ہے اور تم کہتی ہو جی نہیں چاہتا۔ تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے حصے کا بوجھ اٹھانا ہوگا، ورنہ سوچ لو کہ تم یہاں کس حال میں رہو گی۔ میں چپ چاپ کھڑی رہی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے چھپانے کی کوشش کی۔ وہ پھر نرمی سے کہنے لگی، دیکھو بیٹی، آج کل کے زمانے میں عورت اگر گھر بیٹھ کے کچھ نہ کرے تو لوگ باتیں بناتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بھی عزت ہو، لوگ کہیں کہ دیکھو بہو کتنی محنتی ہے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ دوسرے دن صبح سکینہ کے گھر گئی تو وہ خوش ہو گئی۔ اسے کہا، بیٹا تم میری پوتیوں کو پڑھانے میں کوئی بھی مشکل نہیں محسوس کرو گی، یہ سب تمہاری بہنوں کی عمر کی ہیں، بس وقت پہ آ جانا۔ میں نے کہا، خالہ میں پوری کوشش کروں گی۔ شام کو جب واپس آئی تو ساس نے پوچھا، کیسا رہا؟ میں نے کہا، اماں بچے ٹھیک تھے، میں نے تھوڑا پڑھایا ہے۔ وہ مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی، بس اب روز جانا، وقت ضائع نہیں کرنا۔ گھر میں میری 4 نندیں تھیں، 2 شادی شدہ، 2 غیر شادی شدہ، اور ایک دیورانی بھی تھی۔ ہر ایک کی اپنی طبیعت تھی اور سب کا اپنا مزاج۔ کوئی میں تعریف کر دیتا کہ بھابھی اچھی ہیں، مگر کوئی چھوٹی سی بات پہ تانا مار دیتا۔ نندیں بار بار کہتی تھیں، تمہیں قسمت اچھی ملی ہے، ہمارے بھائی نے تمہیں اٹھا لیا، ورنہ تمہارے والدین کے پاس کیا ہے؟ اور میں بس خاموش ہو جاتی۔ ساس کہتی، دیکھو نور، اب گھر کے خرچے میں یہ 8,000 بڑی سہولت دیں گے۔ شوہر بھی کہنے لگا، ہاں تم کچھ کماؤ گی تو اچھا ہے، ورنہ میں اکیلا کتنا کروں؟ میں دل میں سوچتی، میں نے شادی یہ سوچ کے کی تھی کہ مجھے سہارا ملے گا، اب تو الٹا بوجھ اور بڑھ گیا ہے۔ صبح بچوں کو تیار کرو، کھانا بناؤ، صفائی کرو، پھر ٹیوشن کے لیے نکل جاؤ۔ شام کو واپس آؤ تو نندیں اور دیورانی الگ باتیں سنائے، کوئی کہتا کھانا نمکین تھا، کوئی کہتا تم دیر سے آئیں۔ ہر وقت دل پہ ایک دباؤ سا رہنے لگا۔ ایک دن میں بہت تھک گئی تھی، گھر آ کے جیسے ہی بیٹھی تو نند نے کہا، ارے بھابھی یہ برتن کون دھوئے گا؟ سارا دن باہر رہتی ہو، کیا گھر کے کام ہمارے لیے چھوڑ دیے ہیں؟ میں نے آہستہ سے کہا، میں ابھی کرتی ہوں۔ تو وہ طنزیہ ہنسی اور بولی، ابھی کرتی ہوں، سب بہانے ہیں۔ مجھے غصہ آیا مگر میں نے زبان بند رکھی۔ پھر شوہر آیا تو اس نے بھی کہا، نور تمہیں پتہ ہے نا میرے والدین تم سے کتنی توقع رکھتے ہیں، ذرا خیال کرو گھر کے ماحول کا۔ وہ مجھے محبت بھری نظر سے دیکھتا بھی نہیں تھا، جیسے بس فرض پورا کر رہا ہو۔ ایک دن میری ماں سے ملنے گئی تو میں نے کہا، اماں یہ سب بہت مشکل ہے، ساس نوکری پہ مجبور کرتی ہے، نندیں تانے دیتی ہیں۔ اماں نے کہا، بیٹی برداشت کرو، یہی عورت کا نصیب ہے، ہم بھی سہتے رہے ہیں،
अब तुम भी सहो, मैंने रोते हुए कहा। अम्मा, शादी से पहले तो तुमने कहा था घर खाता पीता है, आसानी होगी। ये कैसी आसानी है? अम्मा ने आह भरी और कहा, बेटी, हमने जल्दी में फैसला किया था, अब हमें पछतावा है, मगर क्या करें, वक्त वापस नहीं आता। तुम हौसला रखो और दुआ करो कि हालात बदले। मैं खामोश हो गई। मैं दिन रात मेहनत करती रही। सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता बनाना, सबको खिलाना, फिर ट्यूशन जाना, दोपहर को वापस आके नंदों के काम करना, फिर रात को शौहर की खिदमत, और कभी कभी तो रात को भी पढ़ाने जाना, क्योंकि सकीना ने कहा कुछ बच्चे रात को पढ़ते हैं। मैं थक के चूर हो जाती, मगर किसी ने यह ना पूछा कि नूर थक गई हो या आराम करो। उल्टा हर कोई और ज़्यादा उम्मीदें रखता गया। मैंने सोचा शायद औरत की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सबकी खिदमत और अपनी ख्वाहिशों का कत्ल। एक दिन सास ने कहा, नूर, अभी 8,000 तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, ये पैसे घर के हैं, तुम बस पढ़ाओगी और पैसे मुझे दोगी। मैंने कहा, अम्मा, ये तो मेरी मेहनत है, मेरा भी कोई हक है। इस पर वो फ़ौरन गुस्से में आ गई। कहने लगी, देखो नूर, ज़ुबान नहीं चलाओ, हमारे घर की बहू हो, तुम्हारा जो कुछ है हमारा है। याद रखो, तुम्हारे माँ बाप ने हमें क्या दिया था? कुछ भी तो नहीं, तो ये हमारा भी हक है। मैं खामोश हो गई, दिल टूट गया, लेकिन कुछ कह न सकी। शौहर से कहा तो वो बोला, हाँ नूर, माँ ठीक कहती है, ये सब घर के लिए ही है, तुम क्यों ज़िद करती हो? मेरा दिल चाहता है कि कभी मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ ख़रीद लूँ। लेकिन वो कहने लगा, नूर, फजूल बातें ना करो, दुनिया ऐसे नहीं चलती, तुम्हें समझना होगा। उस दिन के बाद मैंने दिल पे पत्थर रख लिया और सोचा अब जो भी होगा सह लूँगी। मैं बस चुपचाप काम करती रही, बाहर पढ़ाने जाती, अंदर काम करती, और हर वक्त दिल ही दिल में सोचती, क्या औरत की ज़िंदगी बस दूसरों के लिए कुर्बानी देना है? क्या मेरे ख्वाब ख्वाब ही रहेंगे? कभी किसी ने मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं की, सब बस अपने अपने मतलब की बात करते। एक दिन सकीना ने कहा, बेटा, तुम्हारा चेहरा बहुत मुरझाया हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ सब ठीक है, मगर दिल में अंदर ही अंदर मैं रो पड़ी। यही मेरे ससुराल की ज़िंदगी थी, एक मुसलसल आजमाइश, एक मुसलसल मेहनत, और एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जिसमें मेरी अपनी ज़ात कहीं गुम हो गई थी। मैं बस सबकी तवक्कुआत के बोझ तले दबती जा रही थी। शौहर का मिजाज दिन ब दिन सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। कभी ज़रा सा नमक मिर्च का फ़र्क निकल आता तो वो तूफ़ान खड़ा कर देता। कभी मैं ज़रा देर से पानी ला देती तो वो गुस्से में हाथ उठा देता। एक दिन तो महज इसलिए थप्पड़ जड़ दिया कि मैंने कमरे का बल्ब बंद करना भूल गई थी। अब फिर कहने लगा, तुम्हें अकल ही नहीं, तुम औरत हो और तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि शौहर के हुक्म पे चलो, वरना मेरी ज़ुबान से बुरा निकल गया तो याद रखना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं चुपचाप रोती रही, मगर किसी को कुछ न कहती। कभी माँ के सामने दिल हल्का करने का इरादा होता, मगर फिर सोचती कि वो पहले ही मुझसे नाराज़ हैं। उन्होंने जल्दबाजी में ये रिश्ता किया, और अब अगर मैं कह दूँ कि शौहर जुल्म करता है तो वो कहेंगी, बेटी बर्दाश्त करो, औरत के नसीब ऐसे ही होते हैं। तो मैं अपनी ज़ुबान को बंद कर लेती। रात को जब वो गुस्से में आता तो मेरी रूह कांप जाती। कभी वो गालियाँ देता, कभी मुझे धिक्के देता, और फिर सुबह को जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी ज़िंदगी बस यही है, बर्दाश्त और ख़ामोशी। मगर अंदर से मेरा दिल टूट रहा था। मेरी आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी। मैं जैसे ज़िंदा लाश बन गई थी। ऐसे दिनों में एक दिन मैं ट्यूशन से वापस आ रही थी। शौहर की बातों से दिल दुखा हुआ था। अब तो हर वक्त आंखों से आंसू बहते थे। गली के नुक्कड़ पे एक नौजवान खड़ा नजर आया। मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर अगले दिन वो फिर वहीं खड़ा था। मेरी नज़रें उससे मिली तो उसने आहिस्ता से कहा, मैंने आपको कई मर्तबा रोते हुए देखा है, खैरियत है? मैंने नज़रें झुका लीं और तेज़ कदमों से आगे बढ़ गई। लेकिन अगले दिन वो फिर नज़र आया। कहने लगा, आपके चेहरे पर जो दुख है वो मुझे अंदर से तोड़ रहा है। मैंने गुस्से से कहा, देखो, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मैं शादीशुदा हूँ और मेरा शौहर बहुत सख्त है।
اگر انہوں نے جان لیا کہ کوئی میرا پیچھا کرتا ہے تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ مسکرا کے بولا، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، میں صرف آپ کی مدد اور حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا دل آپ کو دیکھ کے کام چاہتا ہے جیسے کسی نے آپ کی خوشیاں چھین لی ہوں۔ میں نے کہا، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی عزت کی فکر ہے اور مجھے اپنی جان کی بھی فکر ہے، اس لیے برائے کرم میرا پیچھا چھوڑ دو۔ مگر وہ پھر بھی بولا، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو لگے کہ کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو یاد رکھے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اس کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا، مگر دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا کہ کوئی تو ہے جو میرے دکھ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دن وہ پھر ملا اور کہنے لگا، نور فاطمہ، میں جانتا ہوں آپ کے شوہر آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ میں نے چونک کے کہا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ بولا، میں نے کئی بار دیکھا ہے، آپ کے چہرے پہ نشان ہوتے ہیں، آپ کی آنکھیں روئی ہوئی ہوتی ہیں اور آپ چلتے وقت جیسے لرزتی ہو۔ میں نے دل میں کہا، واقعی یہ نوجوان میرا دکھ پڑھ لیتا ہے، لیکن زبان سے صرف کہا، تمہیں جو بھی دیکھنا ہے دیکھ لو، مگر میرے قریب نہ آنا۔ وہ ہنسا اور بولا، آپ جتنا انکار کرو گی میرا دل اتنا ہی آپ کی حفاظت کے لیے مچلے گا۔ ایک دن جب میرا شوہر مجھے بہت مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا، تم بس ناکارہ ہو، اچانک وہ رکا اور خاموش ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے کان میں کچھ کہا ہو یا کسی نے اس کا ہاتھ روک دیا ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ وہ پہلی بار مجھے مارتے مارتے رک گیا اور چپ چاپ باہر نکل گیا۔ میں سسکیاں لے رہی تھی۔ اتنے میں اگلے دن وہ نوجوان ملا اور مسکرا کے بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، جب بھی تم پہ ظلم ہوگا میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تمہارا شوہر چاہے جتنا بھی ظالم ہو، مگر وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ میں نے گھبرا کے کہا، تم کون ہو؟ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس نے آہستہ کہا، وقت آنے پہ سب بتاؤں گا، فی الحال اتنا جان لو کہ میں تمہاری جان اور عزت کا نگہبان ہوں۔ میرا دل ڈر اور سکون کے بیچ لٹکنے لگا۔ ایک طرف میں جانتی تھی کہ شوہر اگر جان گیا تو میرا جینا حرام ہو جائے گا، دوسری طرف دل کہتا تھا کہ یہ نوجوان سچ میں میرا سہارا ہے۔ اس کی موجودگی سے میرا شوہر اچانک نرم ہو جاتا اور گھر والے بھی عجیب سا بدلنے لگے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والا ہاتھ سب کو قابو میں کر رہا ہو۔ رات کو جب میں چھت پہ کپڑے سکھانے جاتی تو اوپر والے خالی پورشن سے کبھی ہلکی سی آہٹ آتی، جیسے کہ وہاں رہتا ہو، مگر میں نے کبھی ہمت نہ کی دیکھنے کی۔ پھر ایک دن وہ نوجوان چھت پہ ملا اور کہنے لگا، نور، اب ڈرنا چھوڑ دو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، کیوں؟ میرے ساتھ کیوں ہو؟ اور یہاں کیسے آئے؟ تم نے میرا پیچھا کیوں شروع کیا؟ تو وہ کہنے لگا، کیونکہ تمہارے دکھ نے مجھے قید کر لیا، تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھے بلاتے ہیں اور تمہاری خاموشی مجھے چیخ چیخ کے پکارتی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میرا ساتھ چھوڑ دو، مجھے اپنے گھر کو بچانا ہے۔ مگر اس نے مسکرا کے کہا، تم دیکھو گی، ایک دن یہ گھر والے تمہاری عزت کریں گے اور تمہارے شوہر کا ظلم رک جائے گا، کیونکہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں نے حیرانی سے کہا، تم آخر ہو کون؟ تو وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، وقت آنے پہ تمہیں سب پتہ چلے گا، فی الحال تم یہ جان لو کہ میں وہ سایہ ہوں جو اندھیروں میں بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے۔ اس دن کے بعد میرا دل عجیب کشمکش میں رہنے لگا۔ میں ڈری ہوئی بھی تھی اور مطمئن بھی، جیسے کوئی نامعلوم طاقت مجھے سہارا دے رہی ہو۔ میں نے سوچا، میری زندگی تو پہلے ہی دکھوں سے بھری تھی، اب یہ پراسرار نوجوان آ کے سب بدل رہا ہے، یہ آخر کھیل ہے یا حقیقت؟ میں کوئی میری حفاظت کے لیے ہے؟ اور دل کے کسی کونے میں پہلی بار یہ احساس بھی جاگا کہ شاید میری زندگی ابھی پوری طرح برباد نہیں ہوئی۔ یہی وہ دن تھے جب میری زندگی میں عجیب سی تبدیلیاں آنے لگیں۔ میں اکثر گھر میں اکیلی کچن میں برتن دھوتی یا کمرے میں سلائی کرتی تو اچانک مجھے آہٹ سنائی دیتی، جیسے کوئی میرے پیچھے سے گزر گیا ہو یا پردہ ہل سا گیا ہو۔ میں فوراً پلٹ کے دیکھتی تو کمرہ خالی ہوتا، مگر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ کبھی کبھی روشنی گل ہو جاتی اور کمرے میں خوشبو بھر جاتی،
ایسی خوشبو جو دنیا کے کسی عطر کی نہیں تھی، نرم سی مٹی اور کستوری جیسی خوشبو، جس سے میرا دل ایک لمحے کے لیے ہلکا ہو جاتا، پھر جیسے وہ خوشبو مجھے اپنے حصار میں لے لیتی۔ میں سوچتی شاید وہی پراسرار نوجوان ہے جس کی باتیں ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ پھر عجیب سا کرشمہ ہونے لگا۔ اکثر میرے پرس میں اچانک ہزاروں روپے پڑے رہتے۔ میں حیران ہو جاتی کیونکہ میں نے تو رکھے ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن میں نے پرس کھولا تو اس میں 5,000 کے نوٹ پڑے ترتیب سے رکھے تھے۔ میرا دل کام گیا۔ میں نے جلدی سے پرس بند کیا اور سوچا یہ سب کیسا ہے۔ پھر میں نے چھپ کے پرس میں گنے ہوئے پیسے رکھے اور اگلے دن دیکھا تو ان کے ساتھ اور زیادہ نوٹ رکھے تھے، جیسے کوئی میرا ساتھ دینا چاہتا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یہ سب کیا ہے، میں نے تو کسی سے نہیں مانگا۔ تو اندر سے آواز آئی جیسے کوئی کہہ رہا ہو یہ تمہارا حق ہے نور، یہ تمہارا سہارا ہے۔ اکثر شام کے وقت جب میں صحن میں کپڑے ڈالنے جاتی یا گلی میں نکلتی تو اچانک وہ اجنبی نوجوان مسکرا کے گزر جاتا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب کشش دیکھی۔ وہ زیادہ دیر رکتا نہیں، بس مسکرا کے آگے بڑھ جاتا، جیسے مجھے یاد دلا رہا ہو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ایک دن میں نے دل ہی دل میں کہا آخر یہ نوجوان کون ہے، میرا پیچھا کیوں کرتا ہے اور مجھے یہ سب سہولتیں کیسے ملتی ہیں؟ لیکن کبھی براہ راست جواب نہیں آتا تھا، بس ایک نظر ڈال کے چلا جاتا اور وہ نظر میرے دل کو ہلا کے رکھ دیتی۔ اب میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا۔ تو جب غصے میں ہاتھ اٹھانے لگتا تو جیسے کسی نے اس کے بازو کو روک دیا ہو، وہ اچانک خاموش ہو جاتا۔ میری ساس جو پہلے ہر وقت تانے دیتی تھی وہ بھی کبھی کبھی نرم لہجے میں بات کرنے لگی۔ نندیں جو ہر بات پہ لڑتی ہیں اب کبھی کبھی مجھے کہتی بھابھی آج آپ تھک گئی ہوں گی، آرام کر لیں۔ یہ سب مجھے کسی معجزے سے کم نہیں لگتا۔ اور میں سوچتی کیا یہ سب اسی پراسرار نوجوان کی وجہ سے ہو رہا ہے جو مجھے حوصلہ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ میری راتیں بھی بدلنے لگیں۔ جب میں تنہائی میں بیٹھتی تو لگتا جیسے اوپر والے پوشن سے قدموں کی آہٹ آتی ہے، جیسے کوئی وہاں رہتا ہو۔ کبھی ہوا کے ساتھ ہلکی سی آواز آتی نور مت ڈرو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ کبھی وہ خوشبو بھر جاتی جو مجھے عجیب سا سکون دیتی۔ میرا دل چاہتا تھا چیخ کے پوچھوں آخر تم کون ہو، کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، مگر زبان ساتھ نہ دیتی، جیسے اندر سے کوئی روک دیتا ہو۔ میری راتیں بھی بدلنے لگیں۔ جب میں تنہائی میں بیٹھتی تو لگتا جیسے اوپر والے پوشن سے قدموں کی آہٹ آتی ہے، جیسے کوئی وہاں رہتا ہو۔ کبھی ہوا کے ساتھ ہلکی سی آواز آتی نور مت ڈرو میں ہوں تمہارے ساتھ۔ کبھی وہ خوشبو بھر جاتی جو مجھے عجیب سا سکون دیتی۔ میرا دل چاہتا تھا چیخ کے پوچھوں کہ آخر تم کون ہو، کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، مگر زبان ساتھ نہ دیتی، جیسے اندر سے کوئی روک دیتا ہو۔ اب میری زندگی خوف اور سکون کے بیچ جھولنے لگی تھی۔ ایک طرف ڈر تھا کہ اگر شوہر یا گھر والے جان گئے تو قیامت آ جائے گی، دوسری طرف یہ اطمینان کہ کوئی ہے جو میرا دکھ بانٹ رہا ہے، کوئی ہے جو میرے پرس میں چھپ کے میری مدد کرتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور وہ اجنبی نوجوان جو ہر بار مسکرا کے گزر جاتا تھا، اس کی مسکراہٹ جیسے میرا دل چرا لیتی تھی۔ میں سوچتی یہ سب خواب ہے یا حقیقت، لیکن حقیقت یہی تھی کہ میں اب اپنے دکھ میں اکیلی نہیں تھی۔ کوئی سایہ، کوئی خوشبو، کوئی آہٹ میرے ساتھ تھی جو مجھے جینے کی ہمت دے رہی تھی۔ میں آج تک سوچتی ہوں کہ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے انوکھا لمحہ تھا، جب وہ نوجوان پہلی بار میرے سامنے رکا اور سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کے بولا نور تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں وہ نہیں ہوں جو تم نے سوچا ہے، نہ کوئی عام انسان ہوں، نہ کوئی دھوکے باز، میں ایک جن ذات ہوں اور میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ میرا دل ایک دم دہل گیا، میری زبان سوکھ گئی۔ میں نے پسینے میں بھیگے ہاتھ جوڑے اور کانپتے لہجے میں کہا یہ کیا کہہ رہے ہو، کیا تم مجھ سے کھیل کھیل رہے ہو یا مجھے مزید ڈرا رہے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا نور تمہارا دکھ، تمہاری سسکیاں اور تمہارا صبر مجھے اپنی طرف کھینچ لایا ہے۔ میں نے تمہیں ہر بار بچایا ہے، تم نے محسوس کیا نا جب تمہارا شوہر تم پہ ہاتھ اٹھانے والا ہوتا تھا اچانک وہ رک جاتا تھا، جب تمہاری ساس تمہیں گالیاں دیتی تھی اور اگلے ہی لمحے خاموش ہو جاتی تھی،
جب تمہارے پرس میں پیسے آ جاتے تھے۔ یہ سب میں کرتا رہا ہوں کیونکہ تمہارے دکھ کو دیکھ کے میرا دل تڑپتا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، لیکن تم تو انسان نہیں ہو، پھر میں تم سے کیسے بات کر سکتی ہوں؟ وہ بولا، تمہارے دل نے مجھے آواز دی ہے، تمہارا دکھ مجھے تمہارے قریب لے آیا، اور یاد رکھنا کوئی بھی تمہیں دیکھ نہیں سکتا سوائے تمہارے۔ میں تمہارے پاس کھڑا ہوں، تمہارے آس پاس گھومتا ہوں، تمہارے ساتھ باتیں کرتا ہوں، لیکن دنیا کی آنکھیں مجھے دیکھ نہیں سکتی اور نہ دیکھ سکیں گی۔ میں تمہارے لیے ایک سایہ ہوں جو ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ میں نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے کہا، اگر کوئی دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ وہ بولا، نور تم اطمینان رکھو، یہ میرا وعدہ ہے، کوئی تمہیں یہ نہیں کہے گا کہ تم کسی اجنبی سے بات کرتی ہو، کیونکہ وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ تم اکیلی نہیں ہو، اب تمہارے پاس میں ہوں، اور جب تک تمہاری سانسیں ہیں تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب گناہ ہے، اگر میرا شوہر جان گیا تو مجھے جان سے مار دے گا۔ وہ بولا، تمہارے آنسو سب دیکھتے ہیں، مگر تمہارے درد کا وزن کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے تمہارے لیے خود کو ظاہر کیا ہے، ورنہ جن ذات کبھی کسی کے سامنے اپنا روپ نہیں دکھاتے۔ یہ تمہاری پاک نیت اور دکھ کی سچائی ہے جس نے مجھے تمہارے قریب کیا۔ نور، تمہارے جیسی صابر عورت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن تم میرے ساتھ کیوں ہو آخر؟ تمہیں مجھ میں کیا ملا؟ اس نے آہستگی سے کہا، تمہارا دکھ، تمہاری خاموشی اور تمہاری مظلومیت، وہ سب چیزیں ہیں جنہوں نے مجھے تمہارا محافظ بنا دیا ہے۔ تمہیں شاید یقین نہ آئے، مگر میں تم سے جڑا رہوں گا۔ تمہاری دعائیں میری طاقت ہے، تمہاری سچائی میری پناہ ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، کیا واقعی کوئی مجھے نہیں دیکھ سکتا؟ وہ مسکرا کے بولا، نور، یہ میری دنیا ہے، تمہارے گھر والے، تمہارا شوہر، تمہاری نندیں سب تمہیں دیکھتے ہیں، لیکن مجھے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ وہ صرف تمہیں دیکھیں گے، جب تم ہنستی ہو، جب تم روتی ہو، جب تم اکیلی بیٹھی ہوتی ہو، وہ سب تمہیں دیکھتے ہیں، مگر تمہارے پاس موجود ایک سایہ، تمہارا ساتھی، ان کی نظروں سے اوجھل رہتا ہے۔ یہ میرا وعدہ ہے نور، میں تمہیں کسی کا خوف محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں نے آہستگی سے کہا، لیکن میرا دل کانپتا ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، اگر وہ دیکھیں کہ میں بدل گئی ہوں تو وہ سوال کریں گے۔ وہ بولا، نور، انہیں بس یہ نظر آئے گا کہ اب تمہیں سکون مل گیا ہے، انہیں بس یہ دکھے گا کہ تمہارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ ختم ہو رہی ہے، اور تمہارے چہرے پہ عجب سا سکون ہے، وہ سکون جو میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے، اور میں نے کانپتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے کہا، لیکن مجھے یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے، کیا یہ سب حقیقت ہے یا میں پاگل ہو رہی ہوں؟ اس نے کہا، یہ خواب نہیں، حقیقت ہے، اور تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب میرا کیا ہوا ہے۔ تمہارے پرس میں پیسے میری دی ہوئی مدد تھی، تمہارے شوہر کا اچانک رک جانا میری طاقت تھی، تمہارے ارد گرد خوشبو میری موجودگی تھی، وہ آہٹیں میری چال تھیں، اور وہ مسکراہٹ جسے دیکھ کے تمہارا دل کانپتا تھا وہ سب میں تھا۔ رب، میں تمہیں اپنی حقیقت بتا رہا ہوں تاکہ اب تمہیں ڈر نہ لگے، اب تم جانتی ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے لمبی سانس لی اور کہا، اگر یہ سب سچ ہے تو مجھے تم سے ایک وعدہ چاہیے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کے کہا، نور، یہ وعدہ میں نے اپنی حقیقت بتانے سے پہلے ہی کر لیا تھا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب بھی تمہیں کوئی دکھ ہوگا، جب بھی تمہارے دل پہ بوجھ ہوگا، جب بھی تمہارے شوہر کا ہاتھ تم پہ اٹھنے کو ہوگا، تمہیں لگے گا کوئی تمہارے کان میں کہہ رہا ہے کہ ڈرنا مت، اور وہ میں ہوں، میں وہ سایہ ہوں جو کبھی جدا نہیں ہوگا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یہ کیسا نصیب ہے کہ ایک انسان نے مجھے کبھی سکون نہیں دیا، مگر ایک جن ذات مجھے سہارا دے رہا ہے، مجھے وہ سب دے رہا ہے جو میری زندگی سے چھن گیا تھا۔ وہ بولا، نور، تم شکر کرو، یہ تمہارے صبر کا انعام ہے، اور اب تم جیو گی، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے دکھوں کو جیت میں بدلنے کے لیے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور دل ہی دل میں کہا، اگر دنیا کو یہ پتہ چلا تو مجھے کبھی زندہ نہیں چھوڑے گی، مگر شکر ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے،
کوئی ہے جو میرے ساتھ ہے، اور کوئی ہے جو کہتا ہے کہ نور اب تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ حقیقت میرے لیے ڈر بھی تھی اور سکون بھی۔ میں نے وہ رات پہلی بار اپنے دل میں اطمینان کے ساتھ گزاری کہ اب میں بالکل اکیلی نہیں ہوں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ اگر وہ اجنبی نوجوان میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں کہیں بہت پہلے ٹوٹ کے بکھر گئی ہوتی۔ میرے لیے دنیا کی سختیاں جھیلنا آسان نہ تھا، مگر اس نے میرے زخموں پہ مرہم رکھا، میری باتیں سنی، میرے آنسوں کو چھوٹی چھوٹی مسکراہٹوں میں بدل دیا۔ میں جب اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں تو دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے۔ ان کے لیے ہی میں نے سب سہا، سب برداشت کیا۔ وہ راتیں جب شوہر کی سخت باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھیں، اب وہ دن جب سسرال والے میری زندگی کو جہنم بنا رہے تھے۔ ان سب کے باوجود میں نے ہمت نہ ہاری، اور شاید اس کی وجہ وہ جن زیادہ ہی تھا جو میرے ساتھ ایک اندیکھے ساتھی کی طرح رہا، کبھی آہٹ میں، کبھی سائے میں، کبھی خوشبو میں، کبھی ہلکی سی ہنسی میں۔ وہ میری دنیا کا وہ حصہ بن گیا جو نہ کوئی دوسرا سمجھ سکا، نہ سن سکا، نہ سنبھال سکا۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے قریب دیکھا، مگر ہمیشہ خوشبو کی صورت میں۔ اس کی موجودگی ہمیشہ میرے دل کو سہارا دیتی رہی۔ کبھی وہ میرے پرس میں پیسے رکھ دیتا تاکہ میرے بچوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، کبھی وہ کسی خطرے سے پہلے ہی مجھے احساس دلا دیتا کہ میں محفوظ رہوں۔ اس کی باتیں اکثر میرے کانوں میں گونجتی تھیں، جب وہ کہتا تھا نور تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری آنکھوں کے ہر آنسو کو میں نے محسوس کیا ہے، تمہاری ہر دعا کو میں نے سنا ہے، اور تمہارے دل کی ہر دھڑکن کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہے۔ ایسے لمحوں میں مجھے لگتا کہ خدا نے میرا ساتھی، میرے دکھوں کا رازدار، ایک انوکھی مخلوق میں بھیج دیا۔ شاید یہ تقدیر تھی یا دعا کا صلہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا بوجھ ہلکا ہو گیا، میرے دل کا کانٹا نکل گیا، اور میری زندگی کی لمبی کالی راتوں میں روشنی کی کرنیں اترنے لگیں۔ آج جب میں اپنے بچوں کو کھیلتے دیکھتی ہوں تو دل میں دعا نکلتی ہے کہ وہ کبھی میری طرح دکھوں کا بوجھ نہ اٹھائیں، وہ ہمیشہ آزاد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، انہیں وہ سہارا ملے جو مجھے اندھیروں میں ملا تھا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، مگر میری کہانی ادھوری نہ رہے، کیونکہ مجھے ایک ایسا ساتھی ملا جس نے میرا ہاتھ تھام کے مجھے جینے کا حوصلہ دیا، جس نے میرے دل کو ٹوٹنے سے بچایا، اور جس نے میرے وجود کو یہ یقین دلایا کہ انسان جب بوجھ کے نیچے دب جائے تب بھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے لیے روشنی بن کے آتا ہے، چاہے وہ روشنی ایک اجنبی ہو یا ایک جن زادہ۔